آج میرا عنوان ہے درخواست نویسی۔ ہم اگر مختلف بورڈ کے حوالے سے دیکھیں تو مختلف بورڈ میں اس کے الگ الگ نمبرات۔ ہم میرپور بورڈ کی بات کریں تو اس کی جماعت ناہم کے پیپر میں یہ 10 نمبر کی ہے، اور پھر ہم اس کی فرسٹ ایئر کی بات کریں تو فرسٹ ایئر میں درخواست ہم سے 5 نمبر کی پوچھی جاتی ہے۔ سوال نمبر جو نیو پیٹرن ہے، اولڈ پیٹرن میں یہ بھی 10 نمبر کی۔ ہم میرپور بورڈ اس کی بات کریں، راولپنڈی بورڈ کی بات کریں، پیٹرن کی بات کریں، 10th پیٹرن کی بات کریں، بیٹا یاد رکھنا کسی بورڈ میں یہ 6 نمبر کی ہے، کسی میں 10 نمبر کی ہے، کوئی سیم بورڈ ہے لیکن وہاں پہ بھی نمبریں الگ الگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ آج میرا عنوان ہے درخواست نویسی ہے۔ ہم اگر مختلف بورڈ کے حوالے سے دیکھیں تو مختلف بورڈ میں اس کے الگ الگ نمبرات۔ ہم میرپور بورڈ کی بات کریں تو اس کی جماعت ناہم کے پیپر میں یہ 10 نمبر کی ہے، اور پھر ہم اس کی فرسٹ ایئر کی بات کریں تو فرسٹ ایئر میں درخواست ہم سے 5 نمبر کی پوچھی جاتی ہے۔ سوال نمبر جو نیو پیٹرن ہے، اولڈ پیٹرن میں یہ بھی 10 نمبر کی۔ ہم میرپور بورڈ اس کی بات کریں، راولپنڈی بورڈ کی بات کریں، فیڈرل کی بات کریں، 10th فیڈرل کی بات کریں، بیٹا یاد رکھنا کسی بورڈ میں یہ 6 نمبر کی ہے، کسی میں 10 نمبر کی ہے، کوئی سیم بورڈ ہے لیکن وہاں پہ بھی نمبریں الگ الگ۔ ہم ان چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے درخواست کو سیکھنا ہے، چاہے وہ 5 کی ہے، 6 نمبر کی ہے، 10 کی ہے۔ ہمارا مواد اچھا ہونا چاہیے، ہماری باتیں اچھی ہونی چاہیے، نمبرات کے مطابق ہمارا مواد بھی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ میں سبھی پیٹرن کو، سبھی چیزوں کو ساتھ لے کے چلوں۔ بڑا درخواست کا میں نے یہاں پہ لکھا فارسی زبان کا لفظ ہے، اور جس کے معنی ہے گزارش، عرضداشت اور تمنا یا خواہش، جس کے معنی ہے۔ بیٹا یاد رکھنا درخواست کسی حاکم مجاز عہدے کو لکھی جاتی ہے، اور حاکم مجاز یا کوئی بھی عہدہ ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے، ویسے جنرل بات۔ ہم درخواست کے چند اصول یہاں پر لکھتے ہیں۔ یہاں سے نیچے میں نے چند اصول لکھے ہیں، اور پھر میں نے یہاں پر درخواست کے وہی جو بچی ہوئی چیزیں ہیں وہ یہاں پر ساتھ ساتھ لکھی ہوئی ہیں، تاہم میں ساتھ ساتھ ان کو پڑھوں گا، ان کے حوالے سے بات کروں گا، پھر یہاں پہ بات کریں گے، پھر ہم اپنے عرض مدعا کی طرف آئیں گے، درخواست کے پیٹرن کی طرف آئیں گے، پھر بیٹا ہم نے ادھر سے کام کرتے ہوئے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھنا ہے تاکہ آپ بہت اچھی طرح سے درخواست کر سکیں۔ میں نے لکھا درخواست ہمیشہ نئے صفحے سے لکھیں۔ بیٹا اگر آپ نے ایک صفحہ استعمال کر لیا ہوا ہے، بورڈ کے پیپر میں آپ لکھ رہے ہیں، تو اگر اس کی 4-5 سطور لکھ لی ہیں تاہم آپ کو وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ ہاں ایس ایل او بیس پہ آپ کے لیے الگ جگہ بنے گی، وہاں بھی لکھنی پڑے گی۔ اٹس اوکے۔ نمبر 2، درخواست جس حاکم کو کی جائے گی اسی حاکم کو مخاطب کر کے آپ درخواست لکھیں۔ ایسا نہ ہو درخواست لکھی ہو کہ محلہ صفائی میونسپل کارپوریشن افیسر کو لکھنی ہے، تو آپ دیکھیں بخدمت جناب پرنسپل، یہ پرنسپل محلے کی صفائی کرے۔ تاہم جس حاکم کو درخواست لکھی جائے گی اسی حاکم کو آپ نے درخواست جس کی پوچھی جائے گی اسی کی لکھنی۔ نمبر 3، بیٹا میں نے یہاں پر لکھا سیکوینس سے پہلے چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر میں نے لکھا درخواست میں جناب یا صاحب دونوں میں سے کسی ایک لفظ کا انتخاب کریں۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، جناب بھی اور صاحب، اور جن کے مطالب ہیں محترم، ساتھی، دوست، یعنی کہ ملتے ہوئے۔ آگے آ جاتے ہیں ہم بیٹا، میں نے لکھا درخواست مناسب عنوان میں لکھیں، اور ساتھ یہ بھی دیکھیں
میں نے ایز ایٹ، جناب اور صاحب میں سے ایک لفظ کا انتخاب کیا. پھر میں نے لکھا عنوان جو ہمارا ہوگا وہ انتہائی موضوع اور جامع ہوگا، اور میں نے جامع لکھا. پھر القاب و اداب جو ہوتے ہیں ہمارے، وہ جناب عالی سب سے موضوع مناسب. میں نے یہاں پر جناب عالی ہی لکھا ہے. کچھ غلط لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ یہاں پر میں آؤں گا تو بات کروں. پھر ہم نے آگے لکھا بیٹا کہ عرض مدعا موضوع الفاظ میں لکھیں. جو ہماری مدعا ہوگا اس کو ہم نے مناسب انداز میں لکھنا ہے، بہترین طریقے سے لکھنا ہے. پھر میں نے یہاں پہ لکھا لفظ کاٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی درخواست میں خلط مل کٹنگ مٹنگ ہرگز نہیں ہو سکتی. پھر میں نے یہاں پہ لکھا درخواست میں پیراگراف بنا سکتے ہیں. ہاں، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ درخواست ایک ہی پیراگراف میں لکھی جائے. نہیں بیٹا، ایک پیراگراف سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ایک صفحہ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. ہاں، نمبروں کے اعتبار سے اگر 5 نمبر کی ہے تو صفحہ بھر کے لکھیں. بھائی آپ اپنا علم اس سے شیئر کریں. آپ اپنا یہاں پر پرنسپل کے نام اگر ہم حقیقت میں آفس میں لکھیں تو آپ شارٹ لکھیں اس کو. جب آپ نے بورڈ میں لکھنی ہے تو پھر آپ مواد کے ساتھ چیز کو لکھیں. اٹس اوکے. آگے میں نے لکھا عرض مدعا سہل لکھیں، سادے لفظوں میں لکھیں اور اس کو خلط مل کر کے نہ لکھیں. پھر بیٹا ہم نے لکھا مناسب طوالت میں لکھیں، یعنی کہ کوئی 3 صفحوں پر بھی نہ چلے جائیں. ٹائم کی بچت کریں، مواد اس طریقے سے لکھیں. پھر میں نے لکھا کہ درخواست کو ہم نے ایک دم ختم نہیں کرنا، چٹ منگنی پٹک بیا نہیں کرنا. ہم نے اس کو طریقے سے کیا کرنا ہے، وائنڈ اپ کرنا ہے. اچھا، پھر ہم نے تاریخ کا اندراج کریں، یعنی کہ آخر میں نے وہ ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ درخواست میں ہم تاریخ کہاں لکھیں گے، جب یہاں پہ آؤں گا ساتھ بات کروں. پھر بیٹا کچھ فاش اغلاط، کچھ بڑی اغلاط ہیں جو ہم درخواست میں کرتے ہیں، یعنی کہ استعمال شدہ صفحہ پر نہ لکھیں. یہ ڈسکس ہو چکا، یہ بھی غلطی ہے اگر صفحہ استعمال ہو چکا اس پر لکھ رہے. پھر جناب اور صاحب کا ایک ساتھ لکھنا، یہ بھی غلطی ہے. مناسب عنوان نہ لکھنا، یعنی کہ ہم صحیح معنوں میں یہ جو عنوان ہوتا ہے یہ صحیح نہ لکھنا. درخواست برائے یہ لکھیں یا درخواست بمراد یہ لکھیں. آگے یہاں پر یہ بہت شارٹ اور مختصر لکھیں. یہ نو اس کو لکھنا شروع کریں تو 3 سطریں اس کی بری ہوں، نہیں، اس کو مختصر اور جامع. اوکے. پھر ہم آ جاتے ہیں جناب، جنابہ. بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نامینیٹ نہیں کرتا، وہ فیمیل ہیں میل ہیں یا کسی جگہ پر، میں نے بہت سارے اداروں کو دیکھا ہے. چونکہ ہم لوگ اکیڈمک کو دیکھتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں جہاں پر یہ لفظ جنابہ، صاحبہ، عالیہ، والیہ، پتہ نہیں کیا کیا، پرنسپلہ. پرنسپلہ یہ کون ہوتا ہے؟ میں نے آج تک نہیں دیکھا. یہ جنابہ کون ہے، یہ عالیہ کون ہے، یہ صاحبہ کون ہے. درخواست جب عہدے کو لکھی جاتی ہے تو چیزوں کو مناسب کر کے لکھیں، درست کر کے لکھیں. پھر لفظوں کو کاٹنا اور فضول قصے درخواست میں نہ لکھیں. پھر موضوع، ہاں درخواست میں بہت سارا میں نے دیکھا ہے بچے لفظ استعمال کرتے ہیں. میں آپ کا بڑے پڑھے لکھے لوگ استعمال کرتے ہیں، بچوں کو ہم کیا کہیں، بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں تقاریروں میں یا کہیں بھی، وہ میں آپ کا ممنون ہوں گا، میں آپ کا مشکور ہوں گا. یہ ممنون اور مشکور کوئی نہیں ہوتا. یہاں پر آپ بہترین لفظوں کا استعمال کر دیں، شکر گزار. اچھا، پھر ہم نے لکھا بیٹا برائے مہربانی فرما کر لکھ. بیٹا ہم یہاں پر کبھی کبھار برائے مہربانی فرما کر میرا یہ کام کر دیں، نہیں، برائے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. یہاں پر ہم نے اگر لفظ لانا ہے تو براہ مہربانی لانا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہم لفظ لاتے ہیں براہ، یوں یہ والا براہ آپ لکھ سکتے ہیں، براہ مہربانی کی جگہ براہ مہربانی فرما. پھر بیٹا ہم نے لکھا تاریخ اور العارض درست لکھے. العارض ہمارا ہمیشہ اس جانب ہونا چاہیے درخواست کے ختمہ کی طرف. یہاں سے درخواست ختم ہو رہی ہے صفحہ، اور اسی سطر کے انتہائی دائیں جانب ہم نے درخواست لکھنی ہے، تاریخ لکھنی ہے.
تاریخ کے بعد ہم نے تفصیلیہ کے بعد ختمہ، یہاں پہ ڈاٹ دیکھ لیں، یہ بیچ میں ہم نے دن لکھا، مہینہ لکھا اور سنہ۔ تو بیٹا آ جاتے ہیں ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی درخواست کی طرف۔ یقیناً ٹاپک لمبا بن جائے گا چونکہ خاصی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ میں نے لکھا بیٹا فار ایگزامپل میرے پاس فیس معافی کی درخواست ہے، میں نے لکھا فیس معافی کی درخواست، میں نے لکھا بخدمت جناب پرنسپل، بیٹا یاد رکھنا صاحب کی جگہ یہاں پر میں نے کاما ڈالا، اس کو اردو میں سکتہ کہتے ہیں، اور یہاں پر میں نے سکتہ ڈالا، سکتہ کے بعد میں گیا گورنمنٹ ماڈل اسکول یا کالج، چونکہ آپ مختلف بچے دیکھ رہے ہیں اس کو، تو اسکول والا ہے تو اسکول لکھ دیں، کالج والا ہے تو کالج لکھ دیں۔ اب بیٹا بورڈ کے پیپر میں کوئی بھی بورڈ کا پیپر ہو، اس میں آپ نے اس کا نام نہیں لکھنا، اس میں آپ نے الف با جیم لکھنا ہے، پھر آپ لکھ دیتے ہیں آگے آزاد ریاست جموں و کشمیر، اس کا کوئی اصول نہیں۔ بیٹا یہ ہماری پہلی سٹیٹمنٹ یا پہلی سطر جو ہے یہ صفحہ کا ٹاپ پر ہونی چاہیے، اور جس کو درخواست پوچھی جائے اسی کو یہ مخاطب کیا جائے، ایسا نہ ہو پرنسپل کو پوچھی جائے تو میونسپل کارپوریشن کو آپ دیکھ رہے ہو، ڈی سی کو لکھی ہو تو آپ وزیر تعلیم کا منشن کر رہے ہو، نہیں، درست جو آپ کو پوچھی جائے گی پیپر میں وہاں پہ وہ ہوگی۔ پھر ہم نے بڑے یہاں پر بہت سارے لوگوں کا عنوان کے حوالے سے اعتراض ہے، جو موضوع ہے یہاں پر جو آپ کوما ڈال دیتے ہیں، کوما سے پہلے یہاں پہ لکھیں، یہاں پہ لکھیں، یہاں پہ لکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس جگہ سے پہلے عنوان کو کسی جگہ پر بھی ہیڈنگ میں لا سکتے، اور اس کے بعد آپ نے رابطہ کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مختصر اور جامع درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے جرمانہ معافی، درخواست برائے حصول نوکری، درخواست برائے اگر کوئی کالج ہمیں چاہیے تو کالج، تعمیر کالج برائے طلبات، یعنی کہ مختصر ہم نے اس کو یہاں پر لے کے چلنا۔ آگے آ جاتے بچوں، ہم نے القاب، میں نے یہاں پہ ساری چیزیں آپ کو بتائی بھی، القاب ہم نے موضوع لانا ہے، انتہائی مناسب القاب ہمارے پاس ہونے چاہیے، جناب عالی، جناب عالیہ، یہ جناب اعلیٰ، اور یہاں پر کھڑی زبر ڈال دیا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے بیٹا، ان چیزوں کو سب کو دیکھنا چاہیے آپ کو، یہ جناب اعلیٰ نہیں ہے، جناب عالی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ہم نے کھڑی زبر نہیں ڈالنا، اور اس کے بعد ہم نے ندائیہ علامت کا استعمال کرنا ہے، اور یہ جگہ یہ بالکل ہم نے درست لکھا ہوا ہے۔ آگے بیٹا ہم نے اسی کے عین برابر سے، بعض بچے کہتے ہیں سر لائن چھوڑنی ہے نہیں چھوڑنی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نہیں، اس کا کوئی وہ چیزیں نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں لائن چھوڑنے کی، یہ پہلی سطر میں ہے، یہ دوسری میں ہے، یہ تیسری میں ہے، یہ چوتھی سطر میں آ گیا، تو چوتھی سطر میں ہم نے کیا کرنا ہے، انتہائی موضوع لفظوں میں درخواست کی ابتدا کرنی ہے، نہایت ادب سے استدعا ہے، نہایت ادب سے التماس ہے، ملتمس ہوں یا گزارش ہے، جس طرح بھی آپ سٹارٹ لے لیں، یہاں سے آپ نے ان لفظوں، لیکن اب میں نے فیس معافی کی لکھ رہا ہوں، تو میں نے کیا کہا، نیازمند ادارہ حاضہ کا عرصہ 12 سال سے طالب علم ہے اور رواں سال اول کا طالب علم ہے، نیازمند نے میٹرک میں 1050 نمبر 1100 میں سے لیے، لے کر ضلع بھر میں اور ریاست بھر میں نمایاں پوزیشن حاصل۔ اب بیٹا یہاں سے آگے میں نے ان چیزوں کو تھوڑا سا ظاہر ہے وائنڈ اپ کرنے والی بات کرنی ہے۔ عرض مدعا میں نہیں لکھا بیٹا، عرض مدعا میں آپ نے یہاں پر باتیں لکھنی ہیں جس میں آپ اپنی قابلیت کا ذکر کریں، آئندہ آپ کی کیا تھنکنگ ہے، کیا کاوش ہے، آپ گیم اچھی کرتے ہیں، پھر آپ لکھیں کہ میں ایک غریب باپ کا بیٹا ہوں جو دہاڑی بمشکل دہاڑی 1000 روپیہ کماتا ہے، اور کبھی کبھار وہ دہاڑی بھی نہیں ملتی۔ اس کے بعد آپ مہنگائی کی جانب چلے جائیں، تھوڑا سا مہنگائی کا حوالہ دیں کہ مہنگائی نے اچھوں کی کمر توڑ رکھی ہے، تاہم ایسے مدام میں مجھے تعلیم کے میدان کو خیر آباد کرنا پڑ رہا ہے، مجھے مزدوری کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ہم 4-5 بہن بھائی ہیں جو زیر تعلیم ہیں، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری سالم فیس معاف کر دیں، پھر
आखिर में बेटा मैंने दरख्वास्त के लिए एक पैराग्राफ लिखा, और बेटा दरख्वास्त में आप पैराग्राफ बनाएंगे तो हमेशा थोड़ी सी 2-3 लफ्ज़ों की जगह छोड़कर, चाहे वो यहाँ से लिख रहे हैं, 2-3 लफ्ज़ों की जगह छोड़कर आप उसका क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक आखिरी पैराग्राफ जो आप किसी भी दरख्वास्त के एंड पर लिख सकते हैं। न्याज़मंद को उम्मीद है या यकीन है कि आप न्याज़मंद के लिए आप हमदर्दाना शफीकाना नज़र करम फरमाएंगे। न्याज़मंद ताहीन अज़ीज़ आपका शुक्रगुजार रहेगा और आपके इकबाल के लिए दुआ गो रहेगा। यानी कि मैं ज़िंदगी भर आपके लिए दुआ करूँगा और शुक्रगुजार रहूँगा कि आपको अल्लाह आपकी शान तो बाला रहे वगैरह। यहाँ पर हमने इस दरख्वास्त को ख़त्म कर लिया। एकदम से दरख्वास्त को ख़त्म नहीं किया जाता, थोड़ा सा रवानी के साथ हम उसको लेके जाएंगे। फिर बेटा हमने यहाँ पर लिखा अल आरिज। अब बेटा याद रखना, अगर दरख्वास्त एक शख्स की है, इनफरादी है, तो अल आरिज लिखेंगे। अगर ज्यादा लोगों की है, फॉर एग्जाम्पल हम मोहल्ले के लिए सफाई चाहते हैं, कॉलेज चाहते हैं, मदारस चाहते हैं, सड़क चाहते हैं, या कुछ चूंकि हाकिम मजाज का काम है, तो उसमें अल आरिजी लिखेंगे आप। उसमें क्या कहता है, अल आरिजी, यानी कि या नो गुना अल आरिजी की तरफ हम चले जाएंगे, चूंकि ये जमा की सूरत में हमने दरख्वास्त, यहाँ पे नीचे हमने अलिफ बा जीम, अगर हम वाक़ईतन हम किसी जगह पे दे रहे हैं तो वहाँ पे आप मेंशन करें जगह का नाम। अगर आप बोर्ड के पेपर में लिख रहे हैं तो अलिफ बा जीम की तरफ चले जाएं। फिर इसी सत्र के इंतहाई दाईं जानब तारीख, ये लफ्ज़ लिखें या ना लिखें, इसमें हरज है। इसके बाद आपने अगर लिखना है तो यहाँ पे राब्ता का इस्तेमाल करें, फिर आपने दिन, फिर आपने मुख़फ़्फ़फ़, फिर आपने महीना, उसके बाद सना, ये आपने इसमें लिख देना है। बेटा दरख्वास्त कोई भी पूछी जाए उसमें आप लोगों ने यही तरीक़ाकार आप देखें, आपका अर्ज़ मुद्दा जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। आप बोर्ड के पेपर के लिए लिख रहे हैं, अगर आप हकीकत में किसी जगह पर किसी इदारे में लिख रहे हैं तो बेटा वहाँ पे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, 3-4 सतूर में आप अपनी अर्ज मुद्दा वहाँ पे अपना अर्ज मुद्दा बयान कर दें। जब आप बोर्ड के पेपर के लिए लिख रहे हैं तो फिर आपको कम अज कम एक साइड का सफ़ा भर के, और हाँ बाज़ बच्चे चार लाइनें लिखकर सत्र भर देते, नहीं, एक सत्र में मौजू जो लफ्ज़ होते हैं वो 12 से 14 लफ्ज़ होते हैं। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितना मवाद लिखना है। अगर मेरे ख्याल से हम एक अद और अखबार के मुदीर के हवाले से, या गवर्नमेंट को जो दरख्वास्तें लिखी जाती हैं वो कैसे लिखी जाती हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी, खैर, वस्सलाम।